پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے دو تین زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر اس نے ایک تلوار اٹھائی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا جوان جو اس کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر کی قد بد اور شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ مصعب تیار تھے۔ انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک بار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قریب ہی تھے، ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا جو آپ خود پر بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور اود کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اے نبی کے شہدائیو! بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں، تم کیسے شہدائی ہو؟ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگلا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، لیکن قریش کے گھوڑوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھوڑ سواروں پر تھا۔ خالد کو آج بھی یاد آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ ان میں ایک رفع بن دخش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھوڑوں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پشپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال و غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اس طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال و غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں کچھ قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 16 شہید ہو چکے تھے اور جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کا کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینے واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا کو اپنے زخمیوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جو کہ آپ کی ہر طرف تلاش کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آن پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے زخم دھونے لگی اور سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج بھی یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمانوں کا اکا دکا کوئی ایک ساتھی جو بکھر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اس طرح کعب بن مالک نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑتے آئے۔ حضرت عمر بھی اس آواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر لاش کو دیکھ
بھٹکتا پھر رہا تھا۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو تلاش کر رہا تھا، اب اسے قریش کا وہ بھی آدمی ملتا، اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اس تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا۔ ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ وہ شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکے لے جائیں گے۔ اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گونجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت۔ پھر یہ آواز کڑک کی طرح گرجتی، کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والوں اور اپنے ارادوں کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حسام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے، آپ کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اسی وقت وہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی پر چڑھتا جا رہا تھا، وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا تھا۔ رسول کریم زخمیوں سے چور تھے۔ حضرت عمر نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے، حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنا کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ ہار جیت کے بغیر یہ جنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے، ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے، ہماری فتح قریب تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ سی محسوس کی، پھر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے، اس سے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹک دیا، اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جنگ جو یوں نہیں کیا کر۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا، اسے بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی، وہاں لاشیں بکھری پڑی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ ہی اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نظر آئی، وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ زندہ ہر ایک لاش کو دیکھ، وہ اونچے قد کی اور پر بھی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی، وہ ہر لاش کو دیکھتی تھی، کوئی لاش اوندے منہ پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے تمام لاشوں کو سیدھا کیا اور دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ حضرت حمزہ کی لاش کی تلاش کر رہی تھی، اسے حمزہ کی لاش مل گئی، زندہ بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی، اس نے اس کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہندا نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو، یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کے لاش کا کیا حال کر دیا ہے، جاؤ مسلمان کی ہر لاش کا یہی حال کر دو، ان سب کے کان ناک کاٹ لے۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہندا کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا، وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنا والا آدمی تھا، اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت سے ملے جلے لہجے میں کہا، تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ان لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہندا کو جانتے ہو؟ خالد، ابو سفیان نے ادبی سے الفاظ میں یہ ادا
ادا کیے۔ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے، اگر میں یا تم میں سے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہندا کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اسی منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہندا نے پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہندا نے حرب سے کہا۔ جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہندا کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہندا کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہندا کے گلے میں لٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہندا کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا، تم نے میرے چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دیا تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے کے لیے آیا تھا۔ ہندا نے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہندا پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ حرب، ہندا کی جوشیلی آواز نے اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہندا نے کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم نے اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہندا نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہندا کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہندا کی آواز مترجم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن حسام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے معرکے کا حساب برابر کر دیا، ایک خون ریز معرکے کے بدلے ہم نے ایک خون ریز معرکہ لڑ لیا ہے۔